اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأکل منه انعامهم وانفسهم افلا یبصرون۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دی تھی۔ بطور تمثیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی۔ آپ جو ہے اس کی ملاقات میں جو ہے شک میں نہ پڑیں۔ اس کے بارے میں نے کل آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ملاقات سے کیا مراد ہے۔ یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات مراد ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا میں نے تشریح بتائی تھی کہ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی معراج کی شب، اور پھر انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ہوگی ملاقات۔ اور دوسری توجہ یہ تھی کہ اس لقائی سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والی کتاب ہے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی ہے آپ اس کے بارے میں شک میں نہ رہیں، وہ کتاب ملے گی۔ اور آپ کو دوسری پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے، کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن تورات دی تھی اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو اسی طرح آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم دیں گے اور آپ کو بھی ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بارے میں آپ شک میں نہ رہیں، یہ ٹھیک ہے، لازمی ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب کتاب آپ کو مل جائے اس کے اوپر جو حضرات بھی ثابت قدم رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو امام بھی بنائے گا ہدایت کا، جو اللہ کے اوامر کی جو ہے تشریح کریں گے۔ لیکن اس کے لیے مین جو جز ہے اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ صبر ہے۔ پھر صبر کے میں نے آپ حضرات کو کل درجے بتائے تھے، ایک میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا اور آج آگے جی، تو الصبر عن المعصیت، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، الصبر علی الطاعہ، اطاعت کے اوپر صبر کرنا، الصبر علی المصائب، تکلیفیں مشقتیں جو بھی ہیں اس کے اوپر صبر کرنا۔ تو یہ 3 مقام ہیں صبر کے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے امامت کا منصب عطا فرما دیں گے۔ لیکن اگر یہ تینوں چیزیں انسان کے اندر نہیں ہوں گی تو پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ امامت نہیں دیں گے۔ جیسے امت محمدیہ کا آج حال ہے کہ آج ہم نے ان تینوں چیزوں کو چھوڑا ہوا ہے، نہ تو الصبر عن المعصیت ہمارے اندر، نہ الصبر علی الطاعت ہمارے اندر، نہ الصبر علی المصائب ہمارے اندر۔ تھوڑی سی مشکلات آتی واویلا شروع کر دیتے ہیں، گناہ سامنے آیا تو فوراً اس کے اوپر چڑھ گزرتے ہیں، اور اسی طرح اطاعت کا نام و نشان نہیں ہمارے اندر، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امامت ہم سے چھینی ہوئی ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ جو ہے ان کو اللہ کی کتاب سناتے رہیں، بے شک آپ کا رب جو ہے فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت والے دن، جس بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ دنیا میں اگر ان کی باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آئی تو آخرت میں اللہ کی عدالت میں ضرور ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، ان کے لیے اتنا کافی نہیں رہنمائی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا ان سے پہلے، جن کے گھروں میں یہ روزانہ چلتے پھرتے ہیں، حالات دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو اپنے کان کھلے رکھیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کے ذریعے اپنی قدرت اور اپنا تعارف کروانا چاہتے ہیں۔ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عظیم الشان نعمت ہے، انسانوں کے لیے بھی، حیوانات کے لیے بھی، نباتات کے لیے بھی، حشرات الارض کے لیے بھی، ہر چیز کی زندگی کا تعلق پانی کے ساتھ ہے۔ اور انسان کی زندگی کا تعلق پانی کے ساتھ اتنا لازم ہے کہ بغیر پانی کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان کا جسم چلتا ہے خون سے، ٹھیک ہے نا جی، غذائیں اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری انسان کے جگر میں جاتی ہیں، جگر پھر آگے خون بناتا ہے۔ تو انسان کے خون کے اندر 80% پانی شامل ہوتا ہے، باقی 20% دوسری نمکیات اور پروٹین وغیرہ وہ شامل ہوتی ہیں۔ تو پانی انتہائی ضروری ہے۔ اگر جسم کے اندر پانی کم ہونا شروع ہو جائے نا تو آپ کا خون کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے پانی کی جو کوانٹٹی ہے اس کو جسم میں برقرار رکھنا چاہیے، چاہے وہ سردی ہو یا گرمی، پانی آپ استعمال کرتے رہیں۔ یہ پانی انسان کی زندگی ہے، اس کے بغیر انسان جو ہے زندہ نہیں رہ سکتا۔ 2 چیزیں بڑی جزء لازم ہیں، انتہائی ضروری انسان کے لیے، اس کے بغیر یہ انسان کی زندگی ہے ہی نہیں۔
ایک ہوا، دوسرا پانی۔ ہوا سے، پانی سے بھی زیادہ اہم چیز ہوا ہے۔ ہوا کے بغیر انسان میرا خیال سے زیادہ کوئی 5 یا 10 منٹ زندہ رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، مر جائے گا۔ اس کا آسان یہ ہے کہ آپ کسی کا ناک بند کریں، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیں، ٹھیک ہے، 5-10 منٹ کے اندر اس کی روح پرواز کرے، اس سے اس کو ہوا نہیں ملے گا، آکسیجن نہیں ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو اتنا عام کیا ہوا ہے کہ ہر جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ وافر مقدار میں اس کو کرتے ہیں۔ ہوا، اس کے لیے تو کوئی مشقت ہے ہی نہیں، کوئی بندہ بھی باہر کھڑا ہو جائے وہ ہوا آکسیجن لے سکتا ہے۔ اب نانا ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ بھی لے سکتا ہے، امیر ہے وہ بھی لے سکتا ہے، کوئی پابندی اللہ نے نہیں لگائی، کوئی مشقت نہیں۔ البتہ پانی جو دوسری اہم ضرورت ہے، اس کے لیے تھوڑی بہت مشقتیں انسانوں کو کرنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض علاقوں میں پانی جو ہے نہیں ہوتا تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے، اور وہ زمین کا بورنگ کرتے ہیں یا کنویں وغیرہ کھدواتے ہیں، تو یہ مشقتیں کر کے پھر وہ پانی وہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کے مسئلے کو بھی عام رکھا ہوا ہے، پانی بھی عام ہے۔ یہ انسانوں کی غلط تقسیم کی وجہ سے آج مسائل پیدا ہوئے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں پانی پیدا کیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے کہ اولم یرو، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ انا نسوق الماء الی الارض الجرز، کہ ہم چلاتے ہیں پانی کو الی الارض الجرز، بنجر زمین کی طرف۔ جرز اس زمین کو، خشک زمین کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر سبزہ نہ ہوگے، جس کے اوپر درخت وغیرہ نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی چلاتا ہے اس زمین کی طرف، کیوں چلاتا ہے؟ فنخرج به، پھر اللہ اس سے نکالتا ہے اس پانی کے ذریعے زرعا، کھیتی، تأکل منہ، اس سے کھاتے ہیں انسان بھی، انعامہم، ان کے جانور بھی کھاتے ہیں، وانفسہم، وہ خود بھی کھاتے ہیں۔ افلا یبصرون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ پہلے فرمایا تھا سنتے نہیں، اب کہا کہ دیکھتے نہیں۔ اب یہاں قرآن کریم نے پانی کے چلانے کا ذکر کیا ہے، دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پانی برسانے کا ذکر کرتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے مختلف قسم کے نباتات اور پھل پھول فروٹ وغیرہ نکالتا ہے۔ یہاں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پانی کو چلایا۔ چلانے میں اور نکالنے میں یہ کیا ہے، تو اس کے درمیان فرق سمجھ لیں۔ بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو بارش کی متحمل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، نرم زمینیں ہوتی ہیں، اگر وہاں بارش ہوگی تو مکانات گرنے کے خطرات ہوتے ہیں، درختوں کے گرنے کے خطرات ہوتے ہیں، بلڈنگیں گرنے کا خطرے ہوتے ہیں، تو ایسی زمینوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نہیں کرتا۔ پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی چلاتا ہے۔ کیسے چلاتا ہے؟ نہروں کے ذریعے، ندیوں کے ذریعے۔ پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے، پہاڑوں پہ برف باری ہوتی ہے، اب وہاں سے پانی نیچے ندی نالوں میں آتا ہے، پھر وہاں سے نیچے ایسی زمینوں کی طرف جاتا ہے جو بنجر زمینیں ہیں، پھر وہاں جب وہ پانی پہنچتا ہے تو وہاں سے لوگ اپنی ضرورت کے مطابق آگے جو ہے نالیاں کھینچ کر لے جاتے ہیں، اپنی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو جو ہے ہرا بھرا کر دیتے ہیں، ہریالہ پیدا ہوتا ہے، ترکاریاں پیدا ہوتی ہیں، سبزی اناج وغیرہ پھل فروٹ وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایک چلانے کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بنجر زمین کی طرف بادلوں کو چلاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بادل چل رہے ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری طرف موو کرتے ہیں۔ اب کبھی جو ہے یہاں حسن آباد میں بارش نہیں ہوتی، معمار میں ہو رہی ہوتی ہے، کبھی معمار میں نہیں ہوتی، حسن آباد میں ہو رہی ہوتی ہے، کبھی حسن آباد اور معمار دونوں میں نہیں ہوتی، صدر وغیرہ میں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بادلوں کو چلا کر لے جاتے ہیں، یعنی کہ بادلوں کا چلنا یہ پانی کا چلنا ہے زمین کے اوپر۔ اور تیسری توجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نالیاں رکھی ہوئی ہیں، رگیں رکھی ہوئی ہیں، رگیں زمین کے اندر۔ اب ان رگوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، زمین کے اندر، اور وہ پانی پھر وہاں جاتا ہے تو وہاں کے لوگ جو ہے کنواں کھودتے ہیں، ٹیول وغیرہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے بورنگ کر کے وہ پانی حاصل کرتے ہیں، تو اس طرح وہ اپنی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عظیم الشان نظام ہے۔ فرمایا وَيَقُولُونَ، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے ایک استہزاء کا تذکرہ کیا ہے۔ ایمان والے آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں بڑی تکلیف میں تھے بیچارے، کمزور تھے، مالی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی، ہر قسم کے اعتبار سے وہ کمزور تھے۔ تو وہ کسی مجلس میں کافروں کے ساتھ اکٹھے بیٹھتے تو کافر جو ہے ان کو تانا دیتے، ٹھیک ہے نا جی، کہ تم یہ ہو وہ ہو، تو وہ آگے سے کہتے مسلمان والے کہ آج ہنس لو ہم پہ، ٹھٹا کر لو، ایک دن آئے گا ہم تم پہ ہنسیں گے اور تم جو ہے سرنگوں ہوں گے، تمہاری آنکھیں جھکی ہوں گی، تم پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ تو وہ آگے سے ان کو بطور استہزاء مذاق کے کہتے تھے کہ وہ بھائی وہ فیصلے والا دن کب آئے گا،
وہ فتح والا دن کب آئے گا کہ جس دن تم جو ہم پہ غالب آ جاؤ گے، یعنی ہمیں تم دبا لو گے اور تم ہم پہ غالب آ جاؤ گے، وہ دن کب آئے گا؟ تو اللہ نے اسی کے متعلق بتایا، فرمایا کہ وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، وہ فتح والا دن کب آئے گا جی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ علماء کے اس کے بارے میں دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے فتح مکہ ہے، بلکہ علماء نے ایک اور توجیہ بھی بیان کی ہے، بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فتح بدر ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد فتح جو ہے احد بھی ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس فتح کے دن سے مراد قیامت والا دن ہے۔ اب اگر اس سے مراد فتح مکہ لیا جائے تو اگلی آیت فرمایا کہ قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، یوم الفتح، اس فتح والے دن نا، لا ينفع الذین کفروا، کوئی نفع نہیں دے گا یہ فتح والا دن ان لوگوں کو جو کافر ہیں، ایمانہم، ان کا ایمان، ولا هم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اس فتح والے دن نہ ان کا ایمان کام آئے گا نہ ان کو مہلت ملے گی، حالانکہ فتح مکہ کے دن، فتح مکہ کے بعد تقریباً غالباً فتح مکہ کے دن 2000 لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کا ایمان قبول ہوا ہے۔ اس کے بعد بھی جو ہے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور قرآن میں اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے سب کے ساتھ بہترین یعنی کہ وعدہ ہے، اور یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن یعنی کہ ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے یعنی کہ یہ والا قول جو ہے کمزور ہے۔ البتہ قیامت والا قول بالکل صحیح ہے کہ جی قیامت والے دن ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے قیامت کے دن جب منظر دیکھ لیں گے، پیچھے ہم آیت میں پڑھ کے آ چکے ہیں اس رکوع کے شروع میں، کہ جب مجرم لوگ جو ہے اپنا سر جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے سامنے، تو اس وقت کہیں گے کہ اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا اور ہم نے سن بھی لیا، اب ہمیں لوٹائیے دنیا کی طرف کہ ہم نیک اعمال کریں۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہاں وہ ایمان کا اقرار کریں گے کہ جی ہم نے مشاہدہ کر لیا ہے، آنکھوں سے بھی دیکھا، کانوں سے بھی سن لیا، اب لہٰذا آپ ہمیں ایک مہلت دے دیں، ایک چانس دے دیں کہ دنیا میں چلے جائیں، پھر کبھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا کہ آج کا دن تمہارے لیے بڑا خطرناک ہے، آج تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں، تمہاری کوئی بات، تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں ہوگی آج کے دن۔ ٹھیک ہے، تو اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس آپ ان سے اعراض کیجئے، وَانْتَظِرْ، اور انتظار کیجئے، إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، وہ بھی آپ کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ اب دونوں پارٹیاں انتظار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فتح کا دن ضرور لائے گا۔ ایک تو اللہ نے دنیا میں دکھایا ان کو، جیسے اللہ فرماتے ہیں نا کہ ایک عذاب ہم ان کو قریب دنیا میں دیں گے، دوسرا بڑا عذاب آخرت میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بدر میں رسوا کیا، احد کے جنگ میں رسوا ہوئے، غزوہ احزاب جو اگلی صورت میں انشاءاللہ اس کا تفصیل سے تذکرہ آئے گا، اس کے اندر رسوا ہوئے، اور اسی طرح مکہ جب فتح ہوا تو اس دن بڑے بڑے سردار جتنے بھی تھے سب نے اپنی نگاہیں جھکائی ہوئی تھی، سر جھکائے ہوئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی کہ رحم و کرم پر تھے کہ اب محمد ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے اس دن جو لا تثریب علیکم اليوم کہہ کے سب کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا کہ بھائی اسلام قبول کر لو، سب نے اسلام قبول کیا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد بہرحال ان لوگوں نے بڑے کارہائے نمایاں جو ہے اسلام کے لیے انجام دیے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ بھی جو ہے نا بہتر وعدہ ہے۔ تو الحمدللہ یہ صورت ہماری سورہ سجدہ مکمل ہوگی۔ یہ 30 آیتوں پر مشتمل صورت ہے، بڑی ہی فضیلت والی صورت ہے۔ یہ 2 صورتوں کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص رات کو سونے سے پہلے ان 2 صورتوں کی پابندی سے تلاوت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص کو عذاب ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، عذاب اس پہ آیا تو یہ 2 صورتیں جو ہے نا اس کے اوپر پر بچھا کر یعنی کہ کھڑی ہو گئی، اور ان صورتوں نے یعنی کہ اس کے اوپر سے عذاب ہٹا دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی کہ اے اللہ یہ شخص جو ہے دنیا میں ہماری جو ہے پابندی سے تلاوت کرتا تھا، آج آپ اس کو عذاب نہ دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صورتوں کی سفارش سے اس کا عذاب ہٹا دیا۔ تو لہٰذا ان صورتوں کی جو تلاوت کی پابندی کیا کرے سونے سے پہلے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ ہر جمعے کو فجر کی نماز میں اس صورت کو تلاوت کیا کرتے تھے، یہ سورہ سجدہ جو ہے نا اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو بھی توفیق دے کہ جی ہم اس کی پابندی سے تلاوت کر سکیں، یہی چیز ہمیں کام آئے گی، قرآن ہمیں کام آئے گا، اعمال ہمیں کام آئیں گے۔ اس صورت کے اندر جو کچھ کہا گیا، پڑھا گیا، سنا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں سے اللہ کریم نے ہمیں بچنے کا حکم دیا، اللہ کریم ہم سب کو ان سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمته۔